اگر تم معجزوں کے انتظار میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب پر اندھا اعتبار کرو گے، جب تم اپنے منصوبوں کو ان کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو گے، جب تم اپنے نفس، اپنے خواہشات سے زیادہ ان کی رضامندی کو دیکھو گے۔ ہر چیز کا اپنا اصول ہوتا ہے، ٹھیک ویسے ہی قبولیت کا بھی ایک اصول ہے کہ دعا کرو، صبر رکھو اور معجزوں کو پالو۔ جو ہو گیا اس میں آپ کی بہتری تھی، اور جو ہو رہا ہے اس میں بھی آپ کی ہی بہتری ہے۔ یہ تم نہیں جانتے، مگر جو تمہیں ان حالات سے گزار رہا ہے وہ بخوبی جانتا ہے۔ وہ تمہیں صبر اور آزمائش سے گزار کر ہی معجزوں کے دروازے تک لے آتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، تب جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حقیقت برعکس ہو تمہاری خیالات سے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ غلط تمہارا مایوس تصور ہو۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر رکھا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کی تمہیں چاہ ہے وہ ابھی ہی تمہیں میسر ہو۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، اللہ وہی دعائیں قبول کر کے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اس تک جانے نہ دے، کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی بہت بڑی مصلحت ہے، یا پھر تمہارا مانگنا اسے پسند آ گیا ہو۔ دیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، دعا کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسی وقت قبول ہو جائے۔ ہاں، بلا شک کچھ دعائیں منہ سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے، تو جن دعاؤں کی قبولیت میں وقت لگ رہا ہے، یہ ان میں صرف وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، تمہارا صبر آزماتا ہے، تمہارا یقین آزماتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پہ ابھی بھی یقین ہے۔ اللہ کی چاہت بس اتنی سی ہے کہ تم اسے ترجیح اول کر لو، پھر جو اسے اول پہ رکھ دیتا ہے اسے وہ عروج، زوال، آزمائش، آسائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس ابھی بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو وہ تمہیں کیسے تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اور جب وہ مہربان ہوتا ہے تب ساری حقیقتیں تم پر عیاں کر دیتا ہے، پھر وہ یا تو تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا پھر اپنی رضا میں تمہیں راضی کر لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں بھی ہے وہ بہتر بنا دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کرتے ہو اپنے رب کی رحمتوں پر؟ بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہت بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں رکھتا،
اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک اور حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں ہی چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے جانب موڑ لیتا ہے، بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکون پر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو گے جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ ایک وہی تو ہے جو کبھی بھی تم سے بیزار نہیں ہوتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اسے اپنے مطلب کے لیے پکارتے ہو۔